اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان بیت پہ لعنت بے شمار، معاویہ پہ لعنت بے شمار۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیگ سے کوفہ ہلا گئی زینب، زبان تیگ سے کوفہ ہلا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ کے جو خطبے سنا گئی زینب، جگہ جگہ کے جو خطبے سنا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، اسیر ہو گئی دل دل پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی دل دل پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے،
قسم خدا کیے احسان بانتظار ہے ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب مطلب ہے کہ ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب درود بھیجو محمد والے اللہم صلی علی وشنود امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحميد في محكم فرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد احباب اہل بیت خدا بند ذوالجلال، آپ لوگوں کی مسلسل یہ تشریف آوری اپنے آرام کے اوقات کو چھوڑ کر صف ماتم مظلوم کربلا
اور شہدائے کربلا پر بیٹھنا اور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے سیدہ دو عالم کے زخموں کی مرہم اور مداوا کا انتظام کرنا خدا بند ذوالجلال اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ بی بی کے زخموں کی دوا کرنا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ بڑے اسکالرز نے لکھا کہ یہ نریشن ہے کہ ہمارے استاد تھے، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک دفعہ آ کے درس میں رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ آقا زادی آئی تھی خواب میں اور پہلو پہ ہاتھ تھا، میں نے پوچھا بی بی ہم جو آپ کے بابا کا دین پڑھا رہے ہیں آپ راضی ہیں نا؟ تو ارشاد فرمایا وہ ساری بات اپنی جگہ پہ، اے شیخ کیا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے درسوں میں ہمارے بچوں کے مصائب نہیں پڑھے جاتے اور گریہ زاری نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے زخم جو ہیں وہ بہت زیادہ ابھر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ان کا وتیرہ رہا ہمیشہ، وہ 4 دن درس صرف پڑھاتے تھے، 5واں دن جو ہے مطلب سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے درس صرف، اور وینسڈے کے جو چونکہ حوض علمیہ قم میں ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ جمعرات جمعہ ہوتا ہے، تو وینسڈے کو درس کے پہلے حصہ جو ہے وہ مجلس پڑھا کرتے تھے۔ تو مجلس پڑھی اور نیکسٹ جو آیا سیٹرڈے درمیان میں وقفہ آیا، تو پھر آ کے رو بھی پڑھے اور کہا کہ بی بی دوبارہ تشریف لائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ممنون ہیں آپ کے، ہم شکر گزار ہیں، اور کہا کہ ہم سے فرمایا تھا کہ اپنے شاگردوں کا شکریہ ادا کرنا جن کے آنسوؤں سے میرے زخم کافی حد تک مندمل ہو گئے۔ تو یہ دعا جو میں نے کی ہے اس کا ہم نے حوالہ دینا مناسب سمجھا کہ اپنی طرف سے نہیں۔ قابل قدر اور صد احترام مومنین و مومنات، آج شب 5 محرم 1436 ہجری، یعنی جس محرم کا انتظار کر رہے تھے آپ لوگ، آلموسٹ آدھا گزر گیا۔ یہ وہ محرم کا چاند ہے جو آل نبی کے لیے دل دہلا دینے والا چاند تھا، اور ہمیشہ معصومین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب یہ چاند دیکھتے تو ساری دنیا اپنے نئے نیو ایئر کا آغاز خوشی سے کرتی ہے، اور ایک ہی اکیلی قوم ہے جس کا آغاز بھی رونے پہ ہوتا ہے اور انجام بھی رونے پہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی رات سے ہم کربلا کی اہمیت اور کربلا کی FIR اور کربلا کے مقدمہ جو انشاءاللہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا خدا کے دربار میں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ایک ٹریڈیشنل انداز سے ہٹ کے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اور اس کے لیے ہم نے جو عنوان سخن قرار دی وہ 2 آیات تھیں سورہ مبارکہ توبہ کی 111 اور 112، جو طویل بھی تھی، اور ہم نے اس کو انالائز کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اور کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی۔ تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے لیے ایسی کوئی جنگ نہیں ہے، ایسا کوئی گروہ نہیں ہے جو اس آیت وافی ہدایہ میں شامل ہو جائے سوائے کربلا اور کربلا والوں کے۔ اور ہم نے یہ بھی
ڈیسائیڈ کر لیا قرآن کی مدد سے کہ ذکر کربلا اور اہل کربلا تلاوت کا درجہ رکھتا ہے، بدعت ہرگز نہیں۔ اس لیے بدعت نہیں کہ تلاوت کبھی بدعت نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے، یا کہے گا تلاوت ہے یا بدعت ہے۔ تو سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا کہ مظلوم اور ظالم کے تذکرہ جو ہے وہ تلاوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، کہ اے نبی ان پر آدم کے دو بیٹوں یعنی ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول کا تذکرہ کرو، لیکن عام نہیں، وہ تلاوت کرو۔ وَاتْلُو کا مطلب ہے تلاوت کرو۔ اور ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے کہ قرآن مجید میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے کربلا کا ذکر موجود تھا۔ اور آج میں آپ کی گوشگزار کروں کہ بدعت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ سنت الہی ہے ذکر کربلا، اس لیے کہ یہ آیات سب سے پہلے کس نے تلاوت کی؟ خداوند ذوالجلال نے، پھر حضرت جبرائیل نے، پھر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر ان کے اہل بیت و اصحاب نے، پھر عام مومنین نے، اور 1400 سال سے یہ تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر کربلا اور اہل کربلا یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت رسالت بھی ہے، سنت اہل بیت بھی ہے، سنت اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہے، سنت ازواج پیغمبر بھی ہے، سنت صالحین بھی ہے، سنت صدیقین بھی ہے، سنت مومنین بھی ہے، اور سنت مسلمین بھی ہے۔ یا اس سنت کا اقرار کر لے یا قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ آپ کو اختیار ہے، ملا کبھی قرآن سے منکر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر قرآن کا منکر ہو تو پھر اسلام کے دائرے سے خارج، اور اگر اسلام بچانا ہے تو قرآن پر ایمان بھی رکھنا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ تفسیر اس کی کربلا اور اہل کربلا ہے۔ اور جو باتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، شیعوں کو کیا ہو گیا کہ جناب یہ بس ہر وقت یا حسین کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ آیات جو تلاوت کی ہیں ہم نے سورہ مبارکہ احقاف کی، میں نے کل آپ کی گوشگزار کی تھی آیت نمبر 15، اس میں ہم نے کہا تھا اعلان کر کے کہ اس آیت میں سوائے حسین کے اور کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال باقی نہ رہ جائے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے آپ کی زحمت کو ختم کروں، اگلی آیات کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کل میں نے اس آیت کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور جو قرآن جا کے دیکھیے گا، پوری آیت میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا بَعْدَ كُرْهٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے ایک ایسے انسان کی آپ کو بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان روا رکھنا، جس کی کل مدت جس کا جو مدت حمل تھی، حاملہ عورت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے، اور جتنی تکالیف ہوتی ہیں، مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ ان کا انجوائمنٹ کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، اور پراؤڈ فیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ
خداوند ذوالجلال نے ان کو یہ نعمت عظما عطا کی ہے. تو یہاں سلسلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور ہم نے پہلے دن اعلان کیا نا کہ قرآن اور حسین کے فرمان میں تطابق اور مماثلت آپ دیکھیے. ادھر آیات قرآنی ہیں، ادھر میں خطبہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو وہ بالکل سملیرٹی دیکھیے گا کہ حملتہ امہ کرہن بعد کرہن، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا حمل کی مدت، لیکن بہت ہی دکھ اٹھائے اور بہت ہی مجبور ہو کر. کیوں؟ حملتہ امہ کرہن بعد کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور یہ ایسا انسان ہے کہ جس کی حمل کی مدت اور دودھ پینے کی مدت ساری ملا کے 30 مہینے بنتی ہے. کتنے جی؟ 30 مہینے. اسی وجہ سے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ادھر قرآن کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. تو 2 سال کتنے مہینے ہوتے ہیں جی؟ 24 مہینے. 30 میں سے 24 نکالیں تو باقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6 مہینے. یہ مائیں بہنیں بھی اس سے آگاہ ہیں اور بزرگان بھی اس سے آگاہ ہیں کہ 6 مہینے کے تمام مفسرین نے لکھا کہ پوری کائنات میں آدم سے لے کر آج تک سوائے 3 بچوں کے اور کوئی نہیں گزرا. 3 بچے ہیں پوری ہسٹری میں. اب میں اس وجہ سے یہ ساری آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ یہ آیت صرف اور صرف امام مظلوم کربلا سید الشہداء کے بارے میں بول رہی ہے. تو 3 بچے ہیں، انہوں نے ہسٹری میں لکھا، تفاسیر میں لکھا اور کتابوں میں موجود ہے کہ 3 بچے ہیں پوری کائنات میں. اس لیے کہ 7 مہینے کا بھی بچہ ہوتا ہے اور بہت سارے بچے ہیں جو دنیا میں 7 مہینے حمل کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ کمزور پر وہ زندہ رہتے ہیں. لیکن ہسٹوریکلی 8 مہینے کا جو حمل ہوتا ہے وہ آج تک بچے بڑے پیدا ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا. اور جنرل پبلک جو ہے آپ اور ہم، وہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. جو یہ تو 6 مہینے کا ذکر جو ہوا ہے، معصوم نے فرمایا حد اقل مدت حمل 6 مہینے ہے. یہ تو اگر ملا سخاوت پہ آ جائے تو وہ کہے گا کہ جی 2 سال کے بعد بھی پیدا ہو جائے تو بھی حلال زادہ ہے اور 6 مہینے سے پہلے بھی آ جائے. لیکن آل محمد کے مکتب فکر میں 6 مہینے سے کم جو ہے وہ اس کا بچہ نہیں ہوگا، وہ کہیں سے ادھار لیا ہوا ہوگا. اور مدت حمل کی اکثریت جو ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے تب بھی خرابی لازم آ جائے گی. تو 3 مہینے، یہ 6 مہینے والے 3 بچے ہیں. پہلا حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے ہیں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام. اب آیت کہہ رہی ہے کہ فلما بلغ اشدہ، جب یہ بچہ، یہ انسان اپنی قوت میں آ گیا، مضبوط ہو گیا، تگڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، لیکن جوانی بھی عام نہیں، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور یہ 40 سال کا ہو گیا، تو پھر قالا، پھر اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے. اب ملا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، تو اس نے دعا جو کی ہے حضرت عیسیٰ یہ دعا کر سکتے ہی نہیں ہیں. حضرت یحییٰ اگر دعا کریں تو وہ دوسری شرط ان میں مفقود ہے کہ اس نے دعا کی کیا کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے مالک مجھے توفیق دے تاکہ میں ان چیزوں کا نعمات کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر
اور میرے والدین کے اوپر نازل کی ہیں۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں مولانا صاحب کو معلوم ہے اور مفتی اور مفسر کو پتا ہے کہ تاریخ شام کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے وہ ارے سے چیرے گئے تھے، لیکن 35ویں سال میں وہ شہید ہے اور شام میں ہی دفن ہے، اور حضرت عیسیٰ 40 سال تک تو پہنچے ہیں لیکن ان کا والد نہیں ہے۔ تو کیا یہ بندہ کیسا کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر اور ہمارے والدین پر جو نعمتیں کی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو سوائے حسین ابن علی کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں عمل صالح بھی کرنا چاہتا ہوں، اور انی تبت الیک، اور میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کا مطلب گناہ سے توبہ نہیں ہوتا، توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، تیری طرف لوٹنا چاہتا ہوں اے مالک۔ اور کہا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یہ عہدہ جو ہے لیڈرشپ کا، اسلامک اتھارٹی لیڈرشپ کا، یہ میری اولاد میں بھی رکھ۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جیسے میرے جد ابراہیم مسلمان تھے، جیسے میرے جد اسماعیل مسلمان تھے، جیسے موسیٰ و عیسیٰ مسلمان تھے، جیسے میرے جد پیغمبر خاتم مسلمان تھے، جیسے میرے بابا علی مسلمان تھے، جیسے میری اماں فاطمہ مسلمان تھی، جیسے میرے بھائی حسن مسلمان تھے، میں حسین بھی اسی طرح مسلمان ہوں۔ اور اگلی آیت نے تو پھر مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس سے آگے 15 یہ تھی اور 16ویں آیت شروع ہوتی ہے اولئک الذین، ہمیں بات تو ایک ہی چل رہی تھی، اب جمع کیسے ہو گیا؟ تو ظاہراً آیت انسان تو مراد ہے حسین ابن علی، لیکن اللہ رب العزت کربلا والے سب لوگوں کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، اور اس کی سپورٹ وہی آیت نمبر 111 اور 112 وہی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہاں اس کی تفسیر آ رہی ہے اولئک الذین نتقبل منہم احسن ما عملوا، ہم ان سب سے جو کربلا والے ہیں ان کے سارے اعمال جو انہوں نے دی بیسٹ انجام دیے ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان سے برائیوں کو دور رکھیں گے، ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ 33 کو یاد کیجئے، آیت تطہیر کو، وہاں رجس کو دور رکھا ہے، یہاں سیئات کو دور رکھنے کی ضمانت دی ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان سے، تو اب پتہ چلا جو سیئات ہیں، جو رجس ہیں وہ ان سے دور ہیں، اور جو یہ ہیں یہ سیئات اور رجس سے دور ہیں۔ یہ ہے سورہ مبارکہ احقاف کی، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سوائے مظلوم کربلا کے یہ اور کہیں آیت فٹ ہو سکتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان اصحاب باوفا کے بارے میں ہے، فی اصحاب الجنت، یہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم جو جنت والے ہیں۔ 111 میں کیا کہا تھا؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، لیکن کس بات کا کیا تھا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت، ان کو ہم نے جنت ان کی ملکیت میں دے دی ہے۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو کربلا میں والے، تورات میں بھی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، انجیل میں بھی وعدہ کیا تھا، اور قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے، اور یہی وہ ہیں اصحاب الجنہ جن کے لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ ایسے اصحاب ہیں جو پیغمبر کو بھی نصیب نہ ہوئے، جو علی ابن ابی طالب کو بھی نصیب نہ ہوئے، جو حسن مجتبی کو بھی نصیب نہ ہوئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ سید الشہداء ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ما رأیت اوفا من اصحابی، جو اس آیت میں میرے اصحاب وہ منقول ہیں اور جو مذکور ہیں، میرے اصحاب سے بہتر نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ اصحاب ہیں۔ باقی اصحاب کو بلانا پڑتا تھا، اور میں وہ ہوں جو اپنے اصحاب کو بھیجتا ہوں، یہ جاتے نہیں ہیں، اور یہی تو فرق ہے، ان سے بہتر کوئی صحابی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند سلوات کچھ سن رہے ہیں بات؟ قریب آ رہے ہیں نا؟ اور یہ ہے کربلا اور اہل کربلا جو قرآن مجید میں بولتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کربلا والے یہ آج نہیں بلکہ ان کا سارا خاندان قرآن مجید میں موجود ہے. بلکہ یوں کہہ دوں لفظ بدل کر کہ قرآن مجید ان کی تفسیر کا نام ہے اور یہ قرآن مجید کی تفسیر کا نام ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کا جزو لا ینفک ہے اور قرآن ان کا جزو لا ینفک ہے. یہ ناطق قرآن ہے, وہ سامت قرآن ہے, اور یہ ایک دوسرے کے بغیر کافی ہرگز نہیں ہوں گے. کسی نے اگر کہا یہ کافی ہے تو وہ غلط ہے, اور کسی نے کہا یہ کافی ہے تو غلط ہے. اس لیے کہ سچے نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین, میں اکٹھے چھوڑے جا رہا ہوں. تم اتنی کوشش کر لو سر کو تن سے جدا کر لو, پر تم آل اور اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سر کٹ کے نیزہ پہ چڑھا سکتے ہو پر قرآن کو بند نہیں کر سکتے. وہ وہاں بھی تلاوت قرآن پڑھ کے بتائے گا اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. تم دنیا والوں ہمارے بدن میں اور سر میں تو جدائی ڈال سکتے ہو, پر ہمارے نانا نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھانا کس کی ڈیوٹی بنتی ہے. وہ وارث ہے حبیب اللہ اور وارث محمد اور رسول اللہ حسین ابن علی کا یہ وعدہ تھا اور یہ ثابت کر کے دکھایا تھا. نانا جو تو نے کہا تھا میں کر کے دکھاتا ہوں. تھینک یو. تو یہیں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں, بہت ساری باتیں میں نے گزارش کی ہے کرنا ہے. سورہ مبارکہ حدید حوالہ نوٹ کیجئے. سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 25, پھر آیت نمبر 37, پھر آیت نمبر 38. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, کہ ہم نے حدید کو نازل کیا. نازل کسے کیا جاتا ہے؟ جو اس کے پاس ہو اور بھیجی جائے. ایسا ہی ہے نا. ملا کے لیے یہ سمجھانے کے لیے میں دوسرا حوالہ دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا ہے کس کو؟ قرآن کو لیلۃ القدر میں. اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, سورہ مبارکہ فرقان, اس میں آواز دی ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے. اور پھر کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے ہی اس قرآن کو اور ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار والی وہ ذوالفقار, دو منہوں والی ذوالفقار وہاں سے نازل کی ہے جہاں سے تمہارے ذہن بھی نہیں پہنچ سکتے. تو عزیزو, جس کے بابا کے ویپن کا قصیدہ بھی قرآن پڑھ رہا ہو, ہم تو بھائی وہ تو اور ہیں, ان کے آپ کہتے ہو قرآن, ان کے ویپن کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے, ان کے ہتھیار. اور ملا کی تسلی کے لیے کہ اب میں کیا کروں, یعنی بما انزل اللہ کا جو منکر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے. آپ کی بات کے لیے آیت, 3 آیتیں آپ کے لیے ہدیہ کی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہو اور اس پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے۔ ایک بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تھوڑا لفظ بدل گیا آیت کہ جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہے وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہے وہ فاسق ہے۔ یہ تینوں عہدے، وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ کس کا منکر؟ بما انزل اللہ کا منکر۔ تو عزیزان محترم پھر توجہ کیجئے نا، جیسے قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے ایسی ہی ذوالفقار حیدری بھی اللہ کی نازل کردہ ہے۔ تو اب کیسے کہاں ٹکریں مار رہا ہے ملا کہ علی ابن ابی طالب کے ویپن کا منکر بھی اسلام کے دائرہ سے خارج ہے، اس کا قاتل کیسے رضی اللہ اور اس کے مقابلے میں آنے والا کیسے رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 37، کل 39 آیات ہیں اس کی سورہ مبارکہ حدید کی، اور 37 اور 38 آپ کے لیے ہدیہ، جا کے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ۔ شاہ جی غور کیجئے، ایک وارننگ ہے اس میں۔ ویسے تو قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے ہر دفعہ مومنوں کو خطاب کرتا ہے، ہاں یقین جانیے کہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں، کچھ آرڈر دینا ہو یا کسی شے سے روکنا ہو، چیلنج ہے میرا، جتنی جگہ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یہ کرو، اور اے ایمان والو یہ نہ کرو۔ تو سوچتے کیوں نہیں؟ مسلمان کو تو اللہ خطاب کرنے کا کوالیفائی ہی نہیں سمجھتا۔ ہاں صرف اور صرف مومنوں سے خطاب ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے اوفینس اور اس کو حملہ قرار دیا۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اے حبیب جب یہ عرب کے بدو آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، کہہ دیجئے شٹ اپ، تم بکواس بند کرو، لم تؤمنو قل لم تؤمنو، ان سے کہہ دیجئے کہ تم تو ابھی ایمان نہیں لا رہے۔ آسانی اپنے لیے پیدا کرو نا، اپنے بچنے کا راہ اختیار کرو نا۔ بل قولوا اسلمنا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا ابن رسول اللہ ما الفرق بین الایمان والاسلام، کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، تو میرے آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا الاسلام هو التسلیم والتصدیق باللسان، کہ اقرار باللسان کا نام کہ زبان سے قبول کر لینا کسی شے کا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گلے سے اترے بھی صحیح، لیکن والایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان والعمل بالارکان، اس کے 3 پلرز ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کر کے دکھانا۔ الاسلام لا یشارک الایمان، کہ اگر مسلمان ہے بندہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بن جائے۔ والایمان یشارک الاسلام، اگر بندہ مومن ہے تو ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوگا پھر مومن ہوا ہے۔ تو ساری جگہوں پہ خطاب کس کو ہے جی؟ مومنوں کو۔ تو علامہ شبلنجی ہیں، مصر میں یہ کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام نور الابصار، اس میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ عن ابن عباس، وہ حوالہ بھی دیتے ہیں، یہ حدیث پیغمبر کی ہے، اور ابن عباس جو پیغمبر اور علی ابن ابی طالب کے کزنز بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور جو بنو عباس خلیفوں کے باپ ہیں، جد اعلیٰ ہیں،
ان کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل آیت فیہا یا ایھا الذین آمنوا امیرھا و شریفھا علی بن ابی طالب. جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں اے ایمان والو، اس گروہ اور فرقے کا امیر اور رئیس اور لیڈر اور اس کا رہبر علی بن ابی طالب ہے. اب اپنی طرف سے کیوں کہیں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے وہ کہے کہ جس کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو. قرآن ہے تو ان کا قصیدہ، حدیث ہے تو ان کا قصیدہ. ارے اتنے جیلس ہوئے اس وقت کے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے وی آئی پی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ جب کبھی وہ اندھے کی خیرات تو نہیں ہے نا، لیکن وہ تو دیکھنے والا ہے. ایسا دیکھنے والا کہتا ہے کہ بیٹی جیسے تیرا بابا آگے دیکھتا ہے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، لہٰذا وہ بھول چوک کے تو نہیں علی کو یہ تمغے دے رہا تھا، یہ تو ادھر سے آتے تھے اور ادھر ڈیلیور ہو جاتے تھے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے تھوڑا دے رہا ہوں، اس لیے کہ کسی نے کہا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب اور کامران ہیں، اور کہا کہ یہ ہے مولا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اور کبھی یہ کہہ دیا اور کبھی وہ کہہ دیا. اور جب بھی کہا کہ ان کے بارے میں تو اس وقت تو جرأت نہ ہوئی، علیحدہ بیٹھ کے کہتے ہیں اے کاش جتنے تمغے علی کو دیتے ہیں ان میں سے ایک ہمارے لیے بھی کہہ دیا ہوتا تو ہم ہزاروں سرخ رنگ کے اونٹ صدقہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نہ ہوا. تو کہیں اور نہ چلے جائیں، پھر آتے ہیں لوٹ کے سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اتقوا اللہ، مومنو تقوی الہی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، ایمان والے پہلے ہیں پھر ایمان کیسے لاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تحصیل حاصل نہیں ہے. مومن کو کہا جی مومن بن جاؤ تو وہ کہے گا جی میں پہلے ہی مومن ہوں تو اب میں کہاں سے دوبارہ. تو غور کیجئے کہ کچھ مومن اپنے تئیں تھے لیکن اللہ ان کو مومن نہیں مانتا. تو حسن و حسین کی فضیلت کی آیت اور کوئی کہیں کھینچ تان کے لے جائے نہیں لے جا سکتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور پھر اس کے تقوی کے بعد اگر تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے نا، ایمان مجدد، تو پھر پتہ میں کیا دوں گا؟ یؤتی بکم اللہ کفلین من رحمتہ، پھر اللہ تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے عطا فرمائے گا. کفل کہتے ہیں ایک کو اور کفلین ہوتے ہیں 2، جیسے ثقلین ہے، جیسے زہرین ہے، جیسے اسرائین ہے، جیسے مغربین ہے، جیسے شمسین ہے، جیسے حسنین ہے، جیسے سیدین ہے، جیسے سبتین ہے، اسی طرح کفلین بھی ہے، یعنی 2 برابر کے جن میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، نہ یہ بڑا نہ وہ بڑا، نہ یہ چھوٹا نہ وہ چھوٹا، برابر رحمت کے ٹکڑے ہم دیں گے اگر میرے رسول پر ایمان لاؤ گے. وَيَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور پھر اللہ رب العزت 2 ٹکڑے رحمت کے تو دے گا ہی صحیح. یہ رحمت کون سی ہے؟ تو دوسری سورت میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب رحمت عالمین تو تو ہے. اگر مومن اور مسلمان تجھ پر ایمان مجدد لائیں گے تو میں اس رحمت کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، ایک کو حسن کی شکل میں دے دوں گا، ایک کو حسین کی شکل میں دے دوں گا. سورہ مبارکہ رحمان میں آواز دوں گا مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جب یہ رحمت کے دریاسمت و امامت کے دریا ملتے ہیں تو پھر ہم ان سے لؤلؤ اور مرجان کے موتی نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر کہا یؤتی بکم اللہ یم یم تمشونا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ کفلین میں رحمتیں کو دیں گے.
پھر اللہ ایک نور بھی تمہیں عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم راستہ نہیں بھٹکو گے، جس کی روشنی میں تم راستہ چلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مل مراد من الکفلین ومن نور، تم قالا، فرزند پیغمبر نے مسکرا کے جواب دیا الکفلین الحسن والحسین والنور الذی، وہ جو نور اس آیت میں مراد ہے علی ابن ابی طالب، وہ نور علی ابن ابی طالب کا مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ تو کفلین من رحمتہ، یہ رحمت کے دو ٹکڑے ہیں، اس میں کسی کو شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت ساری جیسے میں نے عرض کیا باتیں ہیں، اور جگہ چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 257، 58، 259 یا اس سے آگے پیچھے اگر وہ ڈفرنسز آیات ہیں، اس لیے کہ یہ جو سٹینڈرڈ کاپیز ہیں ان کو دیکھیے گا تو اس میں ہمارا مشہور تو یہ ہے کہ 6666 آیات ہیں نا، یہ تاج کمپنی اور ادھر جو چھپتے ہیں، جو سعودیہ میں چھپتا ہے قرآن تو وہی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہے، پر اس میں ہے 6432 آیات، جو 604 صفحات ہیں اس کا وہ سٹینڈرڈ ہے، اور صفحہ بھی اس کا منشن کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ آیت نمبر آگے پیچھے ہو تو پھر تھوڑا آگے پیچھے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو خلافت ہے ان کے لیے جو ہم نے عطا کی ہے اس کی اور کربلا والوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جہاں بھی پڑھیں گے وہ سیکوینس اور ایک پیراگراف پورا آئے گا کہ ان کی وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہے۔ ابھی تک تو ہم انشاءاللہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان میں تطابق آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو وہاں ارشاد ہوا وَقَالَ النَّبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے کہا تھا کہ کیا ان آیت ملک ہی التابوت، کہ اس کے خلافت اور اس کی حکومت کا ایک سائن یہ ہوگا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت تابوت بھیجے گا۔ اس میں تابوت میں ہوگا کیا؟ فیہ السکینہ، اس میں سکون ہوگا، اور وہ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف ذکر الہی سے ہی سکون ملتا ہے۔ اور کون ہے جو ان سے بڑھ کے ذکر الہی کر سکتا ہے؟ کہ دشمن نے بھی کہا کہ ان کے آخری سانس تک صرف اور صرف اگر سنا جا سکتا تھا تو وہ ذکر الہی سنا جا سکتا تھا۔ جو آخری وقت بھی کہہ رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک ولما حن الفؤاد الی سواک ولو قطعتنی فی الحب اربن اربا۔ حسین تیرا ایسا عاشق ہے مالک، اگر تو اسے اپنی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا تو لما حن الفؤاد الی سواک، اس کی پیشانی اور جبین نیاز تیری بارگاہ کے علاوہ جھکنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک تو ہوگا سکینہ، وَمِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَهَارُونَ، اور اس میں تبرکات آل نبی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ملا کی یہ اشتباہ اور غلطی کو دور کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ نہ آئے کہ وہ تابوت جو ہوگا اس میں نبی کے تبرکات ہوں گے، نہیں نہیں، نبی کے نہیں، نبی کی آل کے تبرکات ہوں گے۔ اور وہ تابوت، اب تابوت کو بدعت کہنے والا میں کیا کہوں؟ تابوت وہ جو ملک سلیمان کی نشانی ہے، اور اس کی اور نشانی کیا ہوگی؟ وہ تابوت تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو اتنا وہ وزنی ہوگا کہ اتنا اہمیت والا ہوگا کہ اسے اٹھانے کے لیے ملائکہ آئیں گے، یا پھر ملائکہ جیسی
عادت اور صفات رکھنے والے مومنین اس تابوت کو اٹھا سکتے ہیں، قاتل کبھی تابوت اٹھاتا ہے؟ آپ جو تابوت اٹھاتے ہیں تو اسی وجہ سے اب مجھے سمجھ آئی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں اپنے حسن حسین سے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا میرا تابوت اٹھانا، ایک طرف سے تم اٹھانا، دوسری طرف سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے۔ پتہ چلا کہ وہ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے تابوت بھی ہوتے ہیں، ان تابوت میں سکون بھی ہوتا ہے، ان تابوتوں میں آل نبی کے تبرکات بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اٹھانے کے لیے یا فرشتے ہوتے ہیں یا فرشتوں جیسا مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، یہ اسی سیکوینس میں، کہ اللہ رب العزت کے اس طالوت جس کو حکومت دی تھی، اس نے کہا فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلا تو کیا کہا، قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ ٹیسٹ کرنے والا ہے۔ اب سارے مفسرین نے چیلنج ہے، آپ جا کے دیکھیے کسی زبان کی کوئی تفسیر، تو اس نے کہا یہ نہر تو یقیناً نہر فرات ہے، یہ نہر سے مراد نہر فرات ہے، لیکن طالوت کا ٹیسٹ بھی اسی نہر فرات پہ ہوا، اور یہ نہر فرات اور کربلا ایک ایسی جگہ ہے جس سے آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء کا گزر ہوا ہے، سارے انبیاء کا امتحان ہوا ہے۔ آدم یہاں گھبرا گئے اور اللہ سے پناہ مانگی، اور جناب نوح کی کشتی بھنور میں گری تو وہ یہی کربلا تھی۔ حضرت ابراہیم یہاں سے ٹیسٹ ہوئے، جناب اسماعیل کی دمبیوں نے پانی پینا بھی بند کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ جناب موسیٰ کو یہاں ٹیسٹ دیا گیا، جناب عیسیٰ کا راستہ شیر نے روکا اور کہا کہ اے نبی خدا، اے روح اللہ، اس وقت تک گزرنے نہ دوں گا جب تک اپنے آنے والے نسل سے حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت نہ کر لو۔ اور عزیزو، تو جب دمبیاں اسماعیل کی ہر جگہ سے پانی پیتی تھی تو دعا کی، یا اللہ کیا ہوا، یہ ہر جگہ سے پیتی ہیں، یہاں سے پانی نہیں پیتی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے خود کیوں نہیں پوچھتے؟ تو فصیح عربی میں دمبیوں نے یہ جواب دیا، اے ذبیح اللہ نبی، تیری نسل سے وہ جو تیرا وفدینا ہو بذبح عظیم ہے نا، وہ آ کر 3 دن کا پیاسا اسی نہر کے کنارے پہ شہید ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پانی پی لیں؟ تو فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر سے ابتلا کرنے والا ہے۔ 1 to 4 سورہ بقرہ کو دیکھیے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ ابتلا جو ہے، یہ ابتلا اور بلا اور کرب، انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں کبھی وقت مل گیا تو میں بتاؤں گا کہ کرب جو ہے وہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے اور 6 مرتبہ لفظ بلا آیا ہے۔ تو اگر 6 اور 4 کو جمع کریں تو اس عدد کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم بتائیں گے کہ کیسے اس کو مکس کر کے کرب و بلا بنایا جاتا ہے۔ عزیزو، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے طالوت نے جب کہا تھا نا کہ اس نہر پہ اللہ تمہیں ٹیسٹ کرے گا، بات کیا ہے، ٹیسٹ کیسا کرے گا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پانی پی لے گا وہ میری منی کی منزل پہ نہیں رہے گا، وہ میرا نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو چکھے گا بھی نہیں تو وہ فہو منی، وہ میرا ہوگا اور میری منی کی منزل پر ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی چلو میں لے سکتا ہے لیکن پیے گا نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے قبضہ تھا پانی پر وہ ادھر شاہ کربلا کی فوج میں آ سکیں، اور جو پیاسے تھے پیاسوں کے علاوہ کربلا مل ہی کیسے ہی نہیں سکتی بھیا؟
یہ تو پیاسوں کی ہی ہونی چاہیے نا. تو یہ آیت جو ہے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ پیور حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نہر سے پانی پیا تو بالکل بھی نہیں ہے، چکھا بھی نہیں ہے، مگر کنٹرول کر کے علی نے یہ بتا دیا ہم مجبور نہیں ہیں. لیکن کیسے پیے علی حسین کا خادم اور حسین کا نوکر جبکہ حسین کے بچے پیاسے ہوں؟ دنیا والوں ہمیں مجبور نہ سمجھو، ہم تو مجبور ہیں. ہم منی اگر علی ابن ابی طالب اگر رسول اللہ کی منی کی منزل پر فائز تھا تو میں اس دور کا علی عباس حسین کا منی کیسے بن سکتا ہوں جب پانی پی لوں؟ تو مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. عزیزوں، اور باتیں بہت ساری کیا کروں، لیکن بہت زیادہ آپ کو تھکانا بھی نہیں ہے. آئندہ شہادتوں کی راتیں آنے والی ہیں تو اس میں آپ کو فریش بھی ہونا ضروری ہے. آج کی رات یہ 5 کی عمومی طور پر ہم انصار حسین اور اصحاب حسین کے نام منسوب کرتے ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ خاص ایک سیکوینس ہے شہادات کا، وہ مجھے بالکل لسٹ دی نہیں گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دیجئے گا تو اس کا بھی احترام کریں گے. پر آج کی رات یہ انصار حسین جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام پراؤڈلی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت اوفا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے باوفا تر کسی اور کے صحابی نہیں دیکھے. یعنی یہ وہ اصحاب الجنہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے، اور کیا کہنے کہ کوئی دور سے آتا ہے، کوئی نزدیک سے آتا ہے، کوئی توبہ کر کے آتا ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین کے مصادیق. کچھ ہیں جو نو بیہتا جوڑے ہیں، کچھ ہیں جو ابھی تازہ کنورٹڈ ہیں. ان میں وہ بھی ہیں کہ مادر وہاب قلبی کہتی ہے میں خواب میں دیکھا کہ مریم عذرا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میری ماننے والی، تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور فاطمہ مباہلے والی جو ہے اس کی اولاد کربلا میں یکو تنہا ماری جا رہی ہے. اور ہم نے کل جناب وہاب قلبی کو سلام عرض کیا عقیدت کا. بہت سارے اصحاب باوفا ہیں اور جن کا تذکرہ کرنا باقی ہے. ان میں ایک ہے زہیر ابن قین، اور میں باقی سب کو چھوڑ دوں تو ان کی شہادت بھی نہ پڑھوں تو ان کا شعر، ایک شعر جو ہے وہ ان کا فلسفہ اور ان کا ہدف بتانے کے لیے کافی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں انی زہیر وانا ابن قین، میں زہیر ہوں اور قین کا بیٹا ہوں. ادافع عن مولا الحسین، میں میری ولادت اور میری پیدائش کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ میں پیدا اگر ہوا ہوں تو امام حسین کو دفاع کرنے کے لیے. میری ماں نے مجھے دنیا میں لایا تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میں حسین کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. اور یہ اصحاب کیسے ہیں کہ ان میں سعید ہے، ابو ثمامہ ہے، جون ہے. جون حبشی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سنا ہے. تو یہ ہے جو آتا ہے نا آقا کے سامنے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں نہیں جون تجھے اجازت نہیں مل سکتی. تو آقا کے پاؤں چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. مولا میں سمجھ گیا، میرے پسینے سے بو آتی ہے نا، میرا خون سیاہ ہے نا. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا خون زہرا کے خون سے مل جائے اور خاک شفا میں مل جائے. تو حسین کے کرم کا اندازہ لگائیے، کتنا کریم ہے فرزند پیغمبر. اس کو گلے سے لگا کے دعا کی اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے مالک قیامت تک کے لیے اس کے پسینے میں خوشبو پیدا کر دے
اور اس کا چہرہ سفید فرما دے. اور راوی کہتا ہے کہ جب ہم رات گئے آئے نا 3 دن تک اگر کسی باڈی سے روح چلا جائے تو پھر وہ بدبو دیتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ 3 دن تک ایسی خوشبو کربلا سے آتی تھی کہ جو ہم نے پوری زندگی میں پہلے ایسی سونگھی نہ تھی. تو وہ تو آ کے زین العابدین نے یہ راز کھولا، وہ کیسے کہاں سے آ رہی تھی. میرے بابا نے کہا تھا نا، دعا مانگی تھی، وہ جون کے خون سے وہ، اور پھر جون کے خون کو سید الشہداء نے جب لاش اٹھا کے نا اس کے خون کو اپنے ساتھ ملا دیا اور خاک کربلا میں کہا کہ اس وقت تک یہ خاک شفا نہیں بنے گی جب تک جون تیرا خون میرے خون سے مل کے اس میں نہ ملے گا. اور عزیزو، جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، اور بہت سارے، میں سب کا نام کیسے لوں اس لیے کہ اس میں وقت چاہیے. اور یہ وہ صحابہ باوفا ہیں، اور نافع بن ہلال ہیں، یہ وہ باوفا صحابی ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پلک جھپکنے کے وقت بھی آنکھ ادھر ادھر ہٹاتے نہیں تھے. اور ان میں جناب حر ہیں اور بکیر ابن حر ہیں اور ان کے بھائی ہیں. عزیزو، تو یہ حبیب تیرے کیا عظمت کا کیا کہوں میں کہ جب آیا نا جناب حبیب تو زہرا کی بیٹیوں نے بھائی کہہ کر سلام بھیجوایا تھا. اللہ رے عظمت اور مظلومیت زہرا کی بیٹیوں کے کہ جناب حبیب کا منہ پھر گیا مدینہ کی طرف اور کہا یا رسول اللہ، آج مجھے یقین ہو گیا کہ تیری اولاد اتنی غریب ہو گئی، اتنی مجبور ہو گئی، مجھ جیسے نوکر کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے. اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ. آہستہ آہستہ سے آنسو پیش کرنے کی کوشش کیجئے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ چند جملے مصیبت کے ہو جائیں تاکہ ہماری نجات کا باعث بن جائے. اور عزیزو، نافع بن ہلال ایک اور صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تیسرے پہر رات کے شب عاشور کے میں نے دیکھا سید الشہداء اپنے خیمے سے نکلے. جب چلے ہیں تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. سایہ میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کہیں سید الشہداء کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. میں نے دیکھا کہ مظلوم کربلا چلتے چلتے ایک نشیب میں آئے، اور میں نے دیکھا جب آقا جب بیٹھے ہیں نا تو مجھے جانتے تھے، کہنے لگے نافع آ جا، تو بھی آ جا، میں تجھے تیری شہادت کا مقام بھی دکھاؤں. میرے پیچھے کیوں آیا؟ مولا میں معافی چاہتا ہوں، دشمنوں کا نرغہ ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے. اب ذرا جاگیے، توجہ کیجئے. میرے مولا نے کہا نافع یہاں تیرا جنازہ میں اٹھاؤں گا، اور پھر تھوڑی دور جا کے کہا کہ یہاں میرا عباس گرے گا، اور تھوڑی دور اور لے کے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یا میرا عباس میرا اکبر کے سینہ سے نیزہ لگے گا، اور ایک اور جگہ کہا یہاں میرا حبیب گرے گا، یہاں میرا مسلم ابن اوسجہ گرے گا، یہاں میرا زہیر گرے گا. نافع کہتا ہے ایک ایک شہید کی جگہ پر بیٹھ کر زہرا کا بیٹا آنسو بہا کر یہ فرماتا ہے کہ کل مجھے ٹائم نہیں ہوگا کہ میں تمہارے اوپر میں آنسو بہاؤں. آج میں تم ابھی زندہ ہو، شہید ہو، تمہاری زندگی میں زہرا کا بیٹا تمہیں آنسو پیش کر رہا ہے. اللہ رے مظلومیت حسین. ایک وقت آیا کہ مجھے کہا نافع یہاں سے آگے تم نہیں آنا، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں. اور نافع کہتے میں حکم امام سمجھ کے رک گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کان لگا، آواز آئی اماں میں آ گیا، اور تھوڑی دیر کافی دیر کے بعد زہرا کا بیٹا جب لوٹا. میں نے پوچھا پیغمبر، میں آپ کے حکم کے مطابق یہاں ٹھہر گیا، لیکن میں نے کانوں نے آواز سنی تھی، کہا ہاں نافع بن ہلال میری اماں آئی تھی اور وہاں سے سنگریزی ہٹا رہی تھی. ارے کل جب میرا بیٹا مظلوم گرے گا، زخموں سے چور بیٹے کو کوئی سنگریزہ نہ چبھ جائے. اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سوائے
تمام اہل بیت کے کوئی غم نہ دے اور ان روتی ہوئی آنکھوں کو خدا قیامت کے دن نہ رلانا. اجرکم اللہ. اور ایک شہید کا اور ذکر کر کے آپ کی زحمت کو ختم کروں. راوی کہتا ہے کہ ادھر شب عاشور ختم ہوا چاہتی ہے, ادھر یزیدی فوج کے خیموں میں عجیب منظر ہے کہ بکیر ابن حر یزید راہی جو حضور کا بیٹا ہے وہ ٹہلتا ہوا آتا ہے اور سر کو جھکایا ہوا, لیکن اور بھی پریشانی کے عالم میں ہے. کہتا بیٹا ہوا کیا؟ کہا بے بابا میں نہ کہتا تھا ان مظلوموں کو گھیر کے نہ لاؤ. کیا ہوا؟ ابھی میں خیام سادات کے پاس سے گزرا, ارے بچوں کی آواز آ رہی تھی, ماموں پانی, اماں پانی, چچا پانی, اور کوئی پانی وہاں موجود نہیں ہے. اور کہا کہ ہاں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے. ارے تو آپ کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ اگر بابو کہہ آپ کا کیا فیصلہ؟ کہنے لگا بابا اگر تھوڑی دیر اور کرتی ہوتی تو مجھے حسین کی طرف سے لڑتا ہوا پاتا. کہا کہ اچھا بیٹا میں بھی چاہتا ہوں کہ چلا جاؤں, آؤ اکٹھے چلتے ہیں. روایت میں ہے کہ بکیر بھی ساتھ میں ہو لیا, حر کا بھائی بھی ساتھ میں ہو لیا, اور حر کا خادم بھی ساتھ میں ہو لیا. اور آقا جناب حر نے کہا کہ حر تو بہت گناہگار ہے, ارے بیٹا میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو اور میرے ہاتھ بھی رسی سے باندھ دو. جب چلتے ہوئے آئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے, ایک آواز سنی, اللہ اکبر. دیکھ تو نہیں سکتا تھا, کہا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا بکیر نے بابا اور شبیہ پیغمبر تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز سنی. اب کیا ہوا؟ کہا کیا علمدار کربلا جناب غازی باغ تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تیسری مرتبہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز سنی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا زہرا کا بیٹا, ارے کمر جھکائے ہوئے تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. جلدی سے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا, سید الشہداء کے قدموں پہ گر کر عرض کیا کہ اپنے زہرا حلی من توبہ. کہا حر کی بھی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بہت گناہگار ہوں. آئے حسین کریم, حسین کی کرامت دیکھیے اور کرم حسین پر سن کے جائے. ارے حر تو نے کتنی اچھی قسمت پائی کہ تیری آنکھوں سے پٹی بھی حسین نے کھولی اور تجھے آزاد بھی حسین نے کیا. لیکن کہا حر بھائی انت حر فی الدنیا والآخرہ, ہم نے بھی معاف کر دیا, تو یہاں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد. لیکن حسین کی ایک حسرت ہے, حسین کو ایک بات کا افسوس رہے گا. ارے حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا, لیکن زہرا کا بیٹا مجبور, اب تو دوست بن کے آیا ہے تو میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا عرض کرتے ہیں, جناب حر عرض کرتے ہیں, مولا بہت دیر ہو گئی, میں بڑا گناہگار ہوں, سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں. آگے بیٹا آیا اور کہنے لگا بابا پہلے میں جاؤں گا. جانے کی اجازت ملی. ابھی حر کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا, جناب حر دوڑے, میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا. ارے میرے جج کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا ارے بوڑھا ضعیف باپ اٹھائے. لیکن میں کہوں گا فرزند پیغمبر, ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب تیرا جوان زین سے زمین پہ آئے گا تو کیسے گرتا سنبھلتا جائے گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.
أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وأختها باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدا بندہ ان روتی آنکھوں کو قیامت کے دن جب سب روئیں گے ان کو نہ رلانا. مالک کائنات یہ ہم جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر رہے ہیں اور مومنین صفِ ماتم سید الشہداء پر بیٹھ کر اپنا وقت بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق جو خدمات کر رہے ہیں، خدا ان کو سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر شمار فرما. خداوندہ ان تمام مومنین کی دعائیں مستجاب فرما اور ان کو اپنا مرکز نصیب فرما. خداوندہ جن لوگوں نے نیاز اور تبرک اور کسی دام در میں قدم سخنے جو زہرا کی اولاد کے لیے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، خداوندہ ان کو ہمیشہ خوش و خرم آباد و شاد رکھ، ان کی جان مال اولاد رزق میں برکت عنایت فرما. خداوندہ قائم آل محمد کا جل ظہور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین. خون ہے نبی یوں سے بھی دھرتی تیری
جو قربان 72 کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے کر دعائے وہ شبیر تیرے صحرا میں کر دعائے وہ شبیر تیرے صحرا میں خون شہرگ سے جو یہ خون شہرگ سے جو یہ دشت معطر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے زخم تو دیکھنا چاہے جو کسی برچھی کا زخم تو دیکھنا چاہے جو کسی برچھی کا پل میں حاضر ہو تجھے پل میں حاضر ہو تجھے سیدھا اکبر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے تیرے تکمیل عبادت ہے وہ شبیر صحیح تیرے تکمیل عبادت ہے وہ شبیر صحیح چونکہ سجدے میں تو پھر چونکہ سجدے میں تو پھر سجدہ آخر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے بے بسی تیری نگاہ ہے جو کسی کی مانگے بے بسی تیری نگاہ ہے جو کسی کی مانگے اپنا مجبور وہ اپنا مجبور وہ باز بہادر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے عرش کے بعد فقط تو ہی مولا ہوگا عرش کے بعد فقط تو ہی مولا ہوگا لال زہرا کا تیرا لال زہرا کا تیرا ایسا مقدر کر دے کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے منصب غیرت اس ماں بھی عطا اس کو کرے منصب غیرت اس ماں
کتنی مضبوط بلاغت ہے سر نیزہ بھی، کتنی مضبوط بلاغت ہے سر نیزہ بھی، جنبش لب سے وہ جنبش لب سے وہ زینب کو بھی حیدر کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان 72 کر دے، ذات شبیر ہے جو، ذات شبیر ہے جو تجھ کو اجاگر کر دے، کربلا تجھ پہ جو قربان 72 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 کر دے، یا حسین 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 واویلا واویلا ہے 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 واویلا، سب مل کے کرے اب اہل عزا واویلا ہے واویلا، کے واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا، اسلام نبی کا بچایا ہے، تکبیر کا دیپ جلایا ہے، اسلام نبی کا بچایا ہے، تکبیر کا دیپ جلایا ہے، قرآن کا مان بڑھایا ہے، توحید پہ گھر کو لٹایا ہے، شبیر کا ماتم واویلا، دلگیر کا ماتم واویلا، یہ اہل عزا کا ہے نوحہ واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا 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 ہے واویلا واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا، سب مل کے کریں اب اہل عزا واویلا ہے واویلا، ہم شکل پیمبر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، عباس دلاور مارا گیا، شبیر کا دل بر مارا گیا، اکبر کا ماتم واویلا، اصغر کا ماتم واویلا، اصغر کا ماتم واویلا، زینب کے لبوں پر تھی یہ صدا واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا واویلا
کچھ ایسا کیا، آذان ستم کچھ ایسا کیا، قاسم کا جسد پامال ہوا، بے حال ہوئی ام فرما، قاسم کا ماتم واویلا، قاسم کا ماتم واویلا، بے کس کا ماتم واویلا، قاسم کا غم ہے اور کبرا واویلا ہے، واویلا 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 واویلا۔ کیا غربت کی تنہائی تھی جب شام غریب آئی تھی، جب شام غریب آئی تھی، ایک ظلم کی بدلی چھائی تھی، پیغام اسیری لائی تھی، غربت کا ماتم واویلا، عطرت کا ماتم واویلا، سب اہل حرم کی چھین ردا واویلا ہے، واویلا 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 ہے، واویلا۔ ہم شکل پیمبر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، عباس دلاور مارا گیا، شبیر کا دل بر مارا گیا، اکبر کا ماتم واویلا، اصغر کا ماتم واویلا، زینب کے لبوں پر تھی یہ صدا واویلا ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا 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 ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا واویلا۔ سب مل کے کرے اب اہل عزا واویلا ہے، واویلا، مل کے واویلا ہے، واویلا واویلا ہے، واویلا۔ ہم شکل پیمبر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، 6 ماہ کا اصغر مارا گیا، عباس دلاور مارا گیا، شبیر کا دل بر مارا گیا، اکبر کا ماتم واویلا، اصغر کا ماتم واویلا، زینب کے لبوں پر تھی یہ صدا واویلا ہے، واویلا 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 واویلا ہے، واویلا۔ بچھتا ہے جہاں پر فرش عزا، ہوتا ہے جہاں پر غم برپا، پرسے کو پہنچتی ہے زہرا، کرتی ہوئی سار میں یہ نوحہ، سرور کا ماتم واویلا، گھر گھر کا ماتم واویلا، پیاروں پر روز ہے کرتی بکا واویلا
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا بائس الهدى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا، السلام عليك يا قريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا ونورا، وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيئتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ